عقیدہ ختم نبوت، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ قرآن کریم کی مشہور آیت ہے پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ اس میں اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر ہاں اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ بخاتم النبیین کو ہم نے آج کی اس گفتگو کے اندر مزید پہلے سمجھا ہوا ہے، مزید پکا سمجھ کے اپنی نسلوں کے دلوں میں ذہنوں کے اندر اس کو اتارنا ہے۔ آج کل کچھ قسم، چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، بعض لوگ خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات جو حفظ کرنے کے لائق ہے، یہ یاد کر لیں، جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر قرآن اترا اس زمانے سے لے کر آج تک پوری امت اس بات پر متفق ہے، قرآن، حدیثیں، تفاسیر، پوری امت کا اجماع ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخر الانبیاء، یعنی آخری نبی۔ حفظ کرنے کے لائق جو چیز ہے کہ اس کے علاوہ خاتم النبیین کا کوئی اور معنی نہیں ہے، یہ پہچان پیدا کرنی ساری زندگی کے لیے۔ اس آیت کا جب بھی معنی ہوگا خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی، ہاں رسول اللہ ہیں، نبی پاک علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی، یہ ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگلی بات، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، یہ اجماعی قطعی معنی ہے، اس میں دوسری کوئی رائے قابل قبول نہیں۔ کوئی بندہ کسی بھی اعتبار سے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کی بجائے کچھ بھی کرے وہ کفر ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، حفظ کرنے کے لائق۔ بچوں کو بتائیں خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی، آخری نبی، آخری نبی، آخری نبی۔ عقیدہ ختم نبوت کی جان ہے یہ آیہ مقدسہ، آخری نبی، آخری نبی، آخری نبی۔ میں آپ کے سامنے جو لوگوں نے اس آیت کے کفریہ مطلب بتائے ہیں وہ 5 آپ کے سامنے مطلب بتاتا ہوں، تاکہ لوگ ان گندوں سے بچ کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ محفوظ رکھیں۔ یہ خاتم النبیین کے معنی جو میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کفریہ معنی ہیں، یہ میننگز کفریہ ہیں، کیونکہ خاتم النبیین کا تو قطعی معنی آخری نبی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مطلب لیں گے تو وہ کفریہ عقیدہ ہوگا، وہ کفریہ معنی ہوگا، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر کوئی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہ لے، کچھ اور لے گیا تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ پہلا معنی، یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری سے لے کر آج تک، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک اور آج تک چیزیں طے ہیں، وہی میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہیں۔ 5 کفریہ معانی جو لوگ بیان کرتے ہیں خاتم النبیین کے، آخری نبی چھوڑ کر کچھ اور بتاتے ہیں، ان میں سے پہلا کفریہ معنی، اگر کوئی خاتم النبیین کا معنی ان میں سے کوئی بھی لے گا وہ بندہ کفر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 1 کہتا ہے کہ جی قرآن میں یہ بتایا گیا کہ خاتم النبیین کا مطلب نئی شریعت والا نبی۔ بظاہر یہ لگتا ہے بڑا اچھا لفظ لگ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نئی شریعت والے ہیں، یہ مطلب اس کا ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب تو ہے آخری نبی،
لیکن کوئی کہتا ہے نئی شریعت والا نبی بیسیکلی وہ اپنے کسی کانے کے لیے بعد میں نبوت ماننا چاہتا ہے کہ جی وہ نئی تو نہیں لے کر آیا، نبی پاک علیہ السلامی کے پیچھے چلا، وہ شریعت نئی نہیں لایا، سرکار کے پیچھے ہے نبی لیکن نئی شریعت نہیں لایا، وہ اپنا فاسد اور باطل معنی یہاں لینا چاہتا ہے۔ تو پہلا کفریہ معنی خاتم النبیین کا کیا ہوا؟ نئی شریعت والا نبی۔ یہ خاتم النبیین کا ترجمہ کرنا کون سا معنی ہے؟ کفریہ۔ جبکہ اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی۔ بولیے آخری نبی، آخری نبی۔ دوسرا معنی بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ یقیناً 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 نبی پاک علیہ السلام سارے نبیوں سے افضل ہے، لیکن خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے افضل النبیین۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی خاتم النبیین کا معنی افضل النبیین، یعنی اس آیت کا مطلب بتاتے ہیں۔ لوگ سننے والا کہتا ہے یار بات تو صحیح ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے۔ سارے نبیوں سے افضل میرے آقا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو ہمارا ایمان ہے، لیکن خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہے۔ خاتم النبیین کا ایک ہی مطلب ہے، کیا؟ آخری نبی۔ خاتم النبیین کا ایک ہی مطلب ہے آخری نبی، اس کے علاوہ کوئی سا بھی مطلب لے، نبیوں کی مہر لے، نئی شریعت والا لے، افضل نبی لے، وہ کفریہ عقیدہ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تیسرا کفریہ مطلب خاتم النبیین کا جو لے گا مراد، اس کا کفر سے تعلق ہے، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ کیا ہے کہ نبی بالذات، کہتے جی آیت میں مراد ہے نبی بالذات، نبی بالذات یعنی اصلی نبی، مطلب کہ یہ نبی پاک علیہ السلام اصلی ہیں تو ان کے سائے میں کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، ان کے سائے میں ان کے تحت رہ کے آ سکتا ہے؟ نہیں۔ خاتم النبیین کا معنی اگر کسی نے نبی بالذات کیا، اصلی نبی کیا، تو یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے، کیونکہ خاتم النبیین کا پوری امت نے ایک ہی مطلب بیان کیا، وہ کیا ہے؟ آخری نبی۔ اصلی نبی بالذات ترجمہ کرنا اور اس کا معنی بیان کرنا یہ کفریہ عقیدہ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہماری ضروریات دین میں سے ہے، اس بات کو ماننا، عقیدہ ختم نبوت ہماری ضروریات دین میں سے ہے۔ چوتھا معنی جو کہ کفریہ ہے وہ کیا ہے؟ جی اس زمین پر تو نہیں، یعنی خاتم النبیین کا وہ مطلب کیا گھڑتے ہیں کہ جی اس زمین پر آخری نبی پاک علیہ السلام ہے، کسی اور جگہ پہ، کسی اور خطے کے اوپر، کسی اور ٹکڑے پر کوئی اور نبی آ سکتے، یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے اور یہ بھی کفریہ معنی ہے۔ خاتم النبیین کا یہ معنی نہیں ہے، خاتم النبیین کا معنی ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے؟ آخری نبی، بس۔ اور پانچواں کفریہ معنی خاتم النبیین کا بیان کوئی کرے وہ کفریہ ہوگا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کفریہ معنی یہ کہ انسانوں میں تو نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں اور کہیں اور کسی اور مخلوق میں کوئی اور ہو سکتا ہے، یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ خاتم النبیین کا اجماعی قطعی معنی ایک ہی ہے، کتنا ہے؟ آخری نبی، اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اندر اتنے گندے لوگ ہیں، اتنے بدباطن گندے لوگ، ختم نبوت کے منکرین، قادیانیوں کے، مرزائیوں کے یار، سہولت کار، نئے معانی، نئے مطالب بیان کرتے۔ یاد رکھو پوری امت نے ایک ہی مطلب بتایا ہے، خاتم النبیین کا آخری نبی۔ اگر کوئی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہ بتائے بلکہ نئی شریعت والا بتائے، یہ کفریہ معنی ہے۔ اگر کوئی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہ بتائے بلکہ نبی بالذات لے، اصلی نبی لے، تو یہ بھی کفریہ معنی ہے۔ اگر کوئی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہ بیان کرے بلکہ افضل النبیین بیان کرے کہ افضل نبی ہیں، اگرچہ اس میں شک نہیں میرے آقا افضل نبی ہیں، لیکن خاتم النبیین کا معنی افضل النبیین نہیں ہے، کیونکہ خاتم النبیین کا ایک ہی معنی ہے، کیا؟
آخری نبی۔ اگر کوئی یہ بیان کرے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ سرکار اس زمین میں آخری نبی ہیں، کسی اور جگہ پہ کوئی اور آ سکتا ہے، یہ بھی کفریہ معنی ہے، کیونکہ خاتم النبیین کا ایک ہی معنی ہے، آخری نبی۔ اور اگر کوئی خاتم النبیین کا یہ معنی بیان کرے کہ جی انسانوں میں آخری سرکار ہیں، آپ کسی اور مخلوق میں کوئی اور آ سکتا ہے، تو یہ بھی کفریہ معنی ہے۔ یہ کفریہ، سارے معنی کفریہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اسلامی مطلب بس ایک ہے، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، آخری نبی۔